جبکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، پھر آخرت کی کامیابی کا راستہ پھر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ تمہیں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم نے قرآن پاک کی ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب تو اس بات میں ہے، یعنی بالکل ہم نے، یعنی آج کا مسلمان جو ہے وہ قرآن پاک کو ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتا، بلکہ محض اس کو ایک تلاوت کے لیے یا برکت کے لیے اس کو اٹھاتا ہے یا پڑھتا ہے۔ اس کے بعد یعنی اور کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس مقصد کے لیے بنایا ہے، تو اس مقصد کے پورا کرنے کا طریقہ صرف قرآن پاک بتاتا ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ قرآن پاک بتاتا ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، جو بالکل سیدھا ہے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑے سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیوں ہم نے قرآن کو بلا دیا ہے بطور کتاب ہدایت؟ یہ تو یعنی ایک ایسی بات ہے جس سے یعنی آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میرے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور میں زندگی قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق گزار رہا ہوں یا رہی ہوں۔ آپ یہ نہیں دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ دعویٰ آپ کریں گے بھی تو وہ باطل ہوگا۔ اور دیکھیں، یہ صدیاں بیت گئی ہیں اس رویے کو اپنائے ہوئے، یعنی ہمیں صدیاں بیت گئی ہیں، اور قرآن پاک سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ سقوط بغداد کے بعد یہ قوم گر گئی ہے اور گرتی چلی جا رہی ہے۔ آج مسلمان قوم پستی کی گہرائی میں ہے، اندھیرے ہیں جہالت کے، اور ہم لا علم ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ اور قرآن تو دیکھیں ایک بنیادی طور پہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ہمارا یہ رویہ آخر کیوں ہے؟ اس پہ بھی تو آپ سوچیں نا۔ وہ ہم جب چھوٹے تھے تو جو تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جنگ آزادی کے اسباب اور نتائج، یہ اس طریقے سے مضامین آتے تھے۔ تو اسباب کیا ہیں؟ جو قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت، اس کے اسباب آپ تلاش کریں تو اس کے اسباب تو بالکل واضح ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بھول چکا ہے، اپنی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہے، اور اپنی منزل کو بھلا دیا اس نے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم منزل بھٹک گئے ہیں تو یہ بالکل درست بات ہے۔ ہماری منزل اب آخرت یا اللہ نہیں رہا ہے، جبکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، پھر آخرت کی کامیابی کا راستہ پھر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی،
کہ تمہیں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اب یہی جو حدیث شریف ہے، اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو گمراہ نہ ہونے کی بات کی ہے بصورت کتاب اور سنت سے ہم وابستہ ہو جائیں، لیکن کتاب اور سنت کو اگر ہم بھلا دیں اور یعنی اس کی ہدایت کے کتاب اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی نہ گزاریں تو پھر ہم یقیناً گمراہ ہو جائیں گے۔ یعنی یہ اس حدیث کا جو معکوس نتیجہ ہے تو وہ یہی نکلتا ہے۔ یعنی دیکھیں اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے سمجھنے کی، کہ اگر کتاب اور سنت سے ہم جڑ گئے تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر کتاب اور سنت کے اتباع کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور گمراہی پھر یقینی ہے۔ آج مسلمان قوم جو ہے وہ گمراہ ہے، اس سے راستہ خطا ہو گیا ہے، یہ بھٹک گئی ہے، یہ بہک گئی ہے، اور اس میں مجھے کوئی خاص دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو زندگی گزارنے کا جو رویہ ہے، جو خیال ہے، وہ دنیا ہے۔ ہم نے دنیا کا دھوکہ کھا لیا ہے، یعنی دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہو گئے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو ہمیں جنت ملے گی، اور اللہ کی رضا کو اگر نظر انداز کر کے ہم نے زندگی گزاری تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ دوزخ ہوگا۔ آج دیکھ لیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اور دھوکہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کہ ہم نے قرآن پاک سے منہ موڑ لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ہم نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں میں عوامی سطح پہ بات کر رہا ہوں، ہر شخص کے لیے، کہ ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور دنیا تو دار الغرور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، متاع الغرور کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے، دھوکے کا سامان۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، لیکن اس کا ایک مقصد ہے، اور اس کا یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں تو پھر یہ ایک دھوکہ ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے صحیح مقصد کے طور پہ آپ زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں آج کی نشست میں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آج کا بچہ، آج کا جوان، آج کا بوڑھا دنیا کی زندگی کے خیال میں وقت گزار رہا ہے۔ ہمارے خیال میں دنیا کی زندگی اہم ہے۔ آپ بچے کو دیکھتے ہیں نا کہ بس وہ اپنے ایک حال میں مست رہتے ہیں، اور کبھی کبھار تو زیادہ تر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ساری جو ضروریات ہے اس کی ماں اس کا خیال رکھتی ہے، اپنی ضروریات سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ بس ذرا بھوک لگتی ہے، چھوٹا بچہ ہوگا تو رونا شروع کر دے گا یا وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ بچہ
اور ہمارا آج کا جوان یعنی ایک بالغ باشعور آدمی، ہم بھی اپنی کامیابی کی ضرورت سے بے خبر ہیں اور بے خبر رہنا چاہتے ہیں۔ جب آپ آخرت میں جائیں گے تو صرف 2 ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں جائے گی اور دوسری ٹولی جو بچ جائے گی وہ دوزخ میں جائے گی۔ یا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت جب آپ جائیں گے یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی اللہ کی۔ تو ہمارا تو یعنی سچی بات یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا وہ یقین نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا، اللہ نے قرآن میں ہمارے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ آخرت کا علم ان سے گم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت کافروں کے لیے ہے۔ قرآن میں 1400 سال پہلے اس کے مخاطب جو تھے کافر تھے، لیکن کیا کیجئے کہ آج ہمارا رویہ کافروں کا ہے کہ آخرت کا علم یقین ہم سے گم ہو چکا ہے، پھر ہم اس پر راضی بھی ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔